السلام علیکم دوستو، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جو کہ اسلام کے بہت بڑے علمبردار گزرے ہیں اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا ہمیشہ سربلند رکھا ہے۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ کوئی بدری صحابی تھا جسے اللہ نے اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا کر رکھا ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، لبنان، شام کے سلطان ہیں، مگر آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بہت سے نجومیہ نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر چاہے مجھے اندھا ہو کر ہی کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے، یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے شخص کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ سے اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 27 رجب کو سلطان صلاح الدین نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کر لیا۔ انگلستان سے رچرڈ نے اور فرانس سے فلپس نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے 3 خلفاء موجود تھے لیکن سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد سے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، ان کے نام تک یاد نہیں کسی کو۔ تقریباً 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا۔ وہ اس طرح کیموفلاج تھے کہ صلاح الدین حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہوں اور ان کا کوئی بچہ گم ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے، تب صلاح الدین ایوبی اپنی لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، تب اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کھا رہا ہوتا ہے۔ رچرڈ شیرول، انگلستان کا بادشاہ، اس کے یہ الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین جیسا شخص یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، اسلام کے اس مرد مجاہد کی قبر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اسلام کی تاریخ ایسے بہادروں سے بھری پڑی ہے، ہم ان کے رستے سے بھٹک گئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ان کی بہادری کے قصے آج بھی رہتی دنیا تک قائم و دائم ہیں۔ وہ بھی دور تھا جب اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہراتا تھا۔ آج کے مسلمان اس رستے سے بھٹک گئے ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں دکھایا تھا، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے رستے پر چلیں، نہ کہ اس سے دوری میں۔ تو دوستو، اسلام کے دشمن پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام سے دور رہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فتح ہے۔ ہمیں ایک ہونا ہے، ایک رہنا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے آنے والی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے، تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔